بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈ لائٹ ایریا کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہوگا اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ایک شہر کے بارے میں بتائیں گے جو کہ پورے کا پورا شہر ہی ریڈ لائٹ ایریا تھا۔ اٹلی کے ایک بنجر اور ویران علاقے میں ایک کسان رہتا تھا۔ بنجر علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پانی ایک بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ یہ 18ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے۔ کسان پانی کی تلاش میں ایک کنواں کھود رہا تھا، لیکن بہت زیادہ مشقت کرنے کے بعد اس کو پانی تو نہ ملا، لیکن اس کو کچھ ایسا ملا جو بہت حیران کر دینے والا تھا۔ جی ہاں، یہ ایک گم شدہ شہر تھا جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے یہاں آباد تھا۔ یہ شہر اپنے دور کا ایک شاندار اور خوبصورت شہر تھا۔ اس شہر کو ماہرین 2000 سال سے تلاش کر رہے تھے۔ اس شہر کا نام تھا پومپئی، جو کہ موجودہ اٹلی کے شہر نیپلز کا ایک قدیم رومی شہر تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا تھا اور مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگی رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا تھا۔ اس شہر نے بڑی تیزی سے ترقی کی اور دنیا کے مشہور شہروں میں اس کا شمار ہونے لگا تھا۔ اس خوبصورت شہر میں پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریریاں، کمیونٹی سینٹر، ہسپتال، گھوڑے باندھنے کے جدید استبل، 2 منزلہ مکانات اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور ان سب میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا۔ اس شہر کی آبادی 20,000 افراد پر مشتمل تھی اور یہ دنیا کا انتہائی جدید ترین اور تہذیب یافتہ شہر تھا۔ اس شہر کی عمارات بہترین نقشوں اور پختہ اینٹوں کی حامل تھیں۔ اس شہر کی گلیاں بھی پختہ بنائی گئی تھیں۔ شہر کا نکاسی آب کا نظام بھی بہترین تھا۔ یہ شہر رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا۔ دولت کی زیادتی کی وجہ سے رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہو گئی۔ اس شہر میں اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی حمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ شہر بے حیائی کا مرکز بن گیا۔ اب اس شہر کی پہچان تجارتی شہر کے لحاظ سے نہیں بلکہ ایک ایسے شہر کے لحاظ سے ہوتی تھی جس میں آپ آزادانہ طور پر کھلے عام کسی پابندی اور کسی روک ٹوک کے بغیر کسی کے ساتھ بھی جنسی تعلقات رکھ سکتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا۔ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہوئی اور اپنے گناہوں میں بہت آگے تک بڑھ گئی تو پھر اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا تھا۔ ایسا ہی کچھ پومپئی شہر کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ پومپئی بھی غیر اخلاقی حرکتوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے اور یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی جنسی تعلقات بنانا عام ہو گیا تھا۔ تجارت چھوڑ کر جسم فروشی اس شہر کا بڑا پیشہ بن چکا تھا اور اس پیشے سے صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں اور غلام بھی منسلک ہو چکے تھے۔ اس شہر کے عوام کے ساتھ عمراء اور وزراء بھی فحاشی کے اڈوں کے مالک تھے۔ اس برائی اور فحاشی میں یہاں کے لوگ اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ اس کام میں شرم کرنے کی بجائے الٹا اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بےہودہ اور فحش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ شہر 1748 عیسوی میں دریافت ہوا تھا۔ اس شہر کو دریافت کرنے والی ٹیم نے عبرت ناک مناظر دیکھے تھے۔ انہیں راکھ اور مٹی کے ڈھیر کے نیچے انسانوں کی لاشیں پتھر بنی ہوئی دریافت ہوئی تھیں۔ یہ انسان جس حالت میں تھے اسی حالت میں موت کا شکار بن گئے تھے۔ یہاں تک کہ لاشوں کے پاس روٹی کے خشک ٹکڑے اور دیگر سامان بھی پڑا ہوا ملا تھا جن پر راکھ کی ایک موٹی تہ چڑھ چکی تھی۔ کئی گھروں میں روزمرہ معمولات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں جو جوں کے توں ایسے ہی رکے ہیں جیسے کسی نے جادو کے زور سے انہیں روک دیا ہو۔ پومپئی شہر ایک آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر واقع تھا جس کا نام ماؤنٹ ویسووس تھا۔ سن 79 عیسوی میں ویسووس کے آتش فشاں پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا جس نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پورے کا پورا شہر انسانوں کا قبرستان بن گیا۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا جس کے نتیجے میں اپنے وقت کا انتہائی ترقی یافتہ شہر 4 سے 6 میٹر تک راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ایک ڈھیر تھا اور کوئی بھی یہ جگہ دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں کبھی کوئی شہر بھی ہوتا ہوگا۔ محققین کے مطابق جس آتش فشاں پہاڑ نے اس شہر کو صفائے ہستی سے مٹایا وہ 1780 قبل مسیح میں بھی
پھٹ کر ایک ایسی ہی تباہی لا چکا تھا۔ اس وقت اس کا لاوا 22 فٹ آسمان کی بلندی تک دیکھا گیا تھا، جبکہ 15 میل تک پھیلے ہوئے گاؤں اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ سن 1748 میں جب یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہوا اور کھنڈرات کی کھدائی کے دوران ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹیں، گھروں کا سامان اور سوئمنگ پولز صحیح حالت میں موجود تھے۔ جب اس شہر پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو یہاں کی اکثریت غیر اخلاقی اور گناہ آلود سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ اس شہر کی کھدائی کے دوران ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ لوگ مردہ حالت میں اس طرح محفوظ ہیں جیسے قدرت نے ان کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو، کیونکہ جو شخص مرتے وقت جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا تھا۔ جب ماہرین نے اس شہر کو دریافت کیا تو یہاں سے ایک ایسا اسٹیڈیم بھی دریافت ہوا جس میں 20,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود تھی۔ اس شہر کی سب سے پہلی دفعہ کھدائی 1748 میں ہوئی تھی، جو کہ ابھی تک جاری ہے۔ تاہم اس شہر کی کھدائی کافی حد تک ہو چکی ہے۔ دریافت شدہ جگہوں پر چلتے ہوئے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کی لوگوں کی زندگی اپنے وقت کے مطابق اس قدر آسائشوں سے بھرپور تھی، اور شہر اور یہاں کے لوگوں کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ان کا غلط استعمال کیا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کو دعوت دی، اور پھر اس کے بعد یہ شہر اور یہاں کے لوگ اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں ہماری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔